إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے لوگو ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچے لوگاں دے نال مل جاؤ برادران اسلام معزز سامعین حضرات
مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ پیار نال محبت نال اخلاص نال میں سرکار دا نام لینا سارے مل کے بلند آواز نال سونے تے درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوبن۔ حضرات ساڑھے آج دے اس معاشرے دے اندر موجودہ جو حالات ساڑھے چل رہے نے، ساڑھے اندر ایک اتنا بہت بڑا گناہ آ چکے ہے۔ اگر بندہ اس گناہ نو دیکھے پھر اپنی زندگی نو دیکھے کہ اس ایک گناہ دی وجہ تو انسان دی زندگی جو سکون ختم ہو گیا ہے، اور اس ایک گناہ دی وجہ تو اللہ جانتا ہے کئی گھر جڑے نے اجڑتے ہوئے نظر آتے نے۔ ایک اس گناہ دی وجہ تو کئی لوگاں دی زندگی دا بربادی دا سبب بن جاتا ہے۔ پھر جڑے انسان دے اندر اے گناہ آ جاتا ہے اس انسان دی زندگی جو سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ دی زندگی دیاں جیڑیاں آرام والیاں راحتاں ہوندیاں نے مک جاندیاں، زندگی دی اندر بھی بے چینیاں، موت وقت بھی پریشانیاں، مرن تو بعد اندر قبر اندر بھی پریشانیاں، قبر تو بعد اندر میدان محشر اندر بھی دکھ، میدان محشر تو بعد اندر جہنم دیاں ہول ناکیاں دی اندر بندہ مبتلا بن جاتا ہے۔ اور ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ نو اللہ نے نبی علیہ السلام نے شرک دے برابر آکھے ہے، جنو اسی ایک عام معمولی سمجھنے وہ کیڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولن والا۔ جس انسان دے اندر جھوٹ آ جاندہ ہے اس انسان دے اندر ایمان نہیں رہندا۔ جس انسان دے اندر جھوٹ آ جاندہ ہے بہت زیادہ وہ دے متعلقہ آمینہ دلال علیہ السلام نے باتاں بیان فرمائیاں نے، اور آقا علیہ السلام نے نا اس گناہ دے بارے اس انداز دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے ساڈیاں جڑیاں سانو وصیتاں فرمائیاں نے، سانو جڑی وعد و نصیحت فرمائی ہے نا وہ دی اندر اس چیز دی طرف بھی میرے پیغمبر بہت زیادہ رغبت دلایا کرتے، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے ایام دا اگر بندہ مطالعہ کرتا ہے، اگر میرے پیغمبر دی زندگی دے دن دا مطالعہ کرے یا کتے سفر تے میرے محبوب نکلے نے، اور جس بھی موقع دے صحابہ کرام نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے وعد و نصیحتاں فرمائی ہیں، اور ہر اس گناہ نو میرے پیغمبر نے صحابہ دے سامنے بڑا مزین کر کے بیان کیتا ہے۔ اے میرے پروانیوں، اس گناہ نو کرم دے نال فلاں نقصان ہونگے اور اس گناہ نو چھوڑن دے نال فلاں فائدے میرے پیغمبر نے بیان فرمائے نے، کیونکہ جدو بندہ سن دے نا کہ فلاں غلطی دے نال جی میں باپ اپنے پتر نو سمجھاندا ہے میرے پتر ہے جیڑی تیری اندر فلاں کمزوری آ گئی ہے نا، اے دے نقصانات اس سے انداز دے نال ہونگے، سانو چٹے ایویں نہیں آئے، سانو تو نہیں جمعیا، اساں تینو پیدا اساں تینو جمعیا، اور تیرا بچپنا تیرا لڑکپن تیریاں جوانیاں دے ایام آئے نے، اور جدو چھوٹا جی اساں بول سکدا نہیں سیں چل سکدا نہیں سیں، اساں بولنا سکھایا چلنا سکھایا، اور تینو رشتہ داراں دی پہچان کرائی ہے، جو چیز اسی جاننے ہاں او پترا تو نہیں جاندا، تو سمجھدا ہوئے گا اپنی ہوشیاری دے نال اے فلاں معاملے دے نال تو کامیابیاں پا جائے گا، لیکن اساں اپنیاں زندگیاں دے نچوڑ کٹ کے دیکھے نے، اے دے نقصان ہندے نے، فلاں انداز نال فلاں
فلاں طریقیاں نال دے نقصانات سامنے آندے نے تے اگر پترا اینو چھڈ دے گا نا اس برائی نو تے پھر اگر تو حقیقت نو سینے لائے گا ایدا فلاں فائدہ ہی میں زندگی دے اندر تجربات کر کے ویکھے نے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آقا دی تبلیغ تو آقا دے واز تو میں آقا دی عظمتاں تو قربان جاواں جویں میرے پیغمبر نے نقصانات بیان فرمائے نال آمینہ دلال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد بہار پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائدے بھی بیان فرمائے نے آپ فرماتے نے ان الصدق یہدی الی البر ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا آقا فرماتے نے اے میرے پروانے ہو اے میرے صحابیو جیڑا سچ وے نا سچ بندے نو ہدایت دی طرف لے کے جاندا ہے جیڑا بندہ سچ بولدا ہے نا سچائی جڑی ہوندی ہے او انسان نو ہدایت دی طرف لے کے جاندی ہے تے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑی ہدایت ہے او بندے نو جنت دی طرف لے کے چلی جاندی ہے ہدایت جیڑی ہے انسان نو جنت دی طرف لے کے چلی جاندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا سچا بندہ پھر اللہ نو اینا پیارا لگدا ہے سچا بندہ اللہ نو اینا محبوب لگدا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے دا نام جیڑا سچائی دی وجہ تو صدیقین دے اندر لکھ دیندے نے تے صدیقین کون ہے اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین اللہ نے فرمایا میں انعامات فرمائے نے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جہان تے سارا وسدا ہے اللہ جاندا اگر کسے بھی شعبے دی اندر بندہ نظر مار کے ویکھدا ہے اب پولیس دا محکمہ ہی دیکھ لو اگر ایس پی دے نیچے جتنے ملازم کام کرنے والے نے او دا ایس ایچ او ہوے او دا ڈی ایس پی ہوے او دا سب انسپیکٹر ہوے حوالدار ہوے منشی ہوے یا ویسے عام سپاہی ہوے اگر کوئی اچھا کارنامہ کردا ہے ایس پی سر عام لوگاں دی اندر او دی جڑی حقیقت بیان کردا ہے او دی خوبی بیان کردا ہے او انعامات دے ذریعے نوازدا ہے کتے پیسیاں دی شکل اندر کئی ایسے میں ملازم دیکھے نے انہاں دے اچھے کارنامے دی وجہ تو اے جی اس سپاہی نے فلاں جگہ تو چوراں نو پکڑیا ہے فلاں جگہ تے ڈکیٹی کرن والے لوگاں نو پکڑ کے سلام جڑا سامان برآمد کرا کے او دے پورا ساتھ تک پہنچایا ہے اساں انہوں دیکھیا ہے اپنی جان تے کھیل کر کے انہیں ملک دا دفاع فرمایا ہے لوگاں دی جان دی حفاظت جڑی ہے اپنی ہتھیلی تے رکھ کے کیتی ہے حوالدار تو سب انسپیکٹر یعنی سب انسپیکٹر تو ایس ایچ او بن گیا ہے ایس ایچ او تو ڈی ایس پی بن گیا عہدیاں تے آ جاندا ہے اور میں قربان جاواں بھئی اللہ نے بھی عام بندے دی بات نہیں کیتی اللہ نے پوری کائنات واسطے اعلان فرمایا ہے اے دنیا جہان اندر زندگی گزارنے والوں میں خالق بھی تواڈے تے انعام کرنا جویں ہر شعبے دی اندر ہر افسر اپنے ورکر تے انعام کردا ہے ہر ورکر دی خوبی دیکھ کے او تو نوازدا ہے اللہ فرماندے نے میں بھی تانوں نوازاں گا میں پورے جہان چ او تے اپنے شعبے دے وچ تانوں نوازے گا اور میں پورے جہان اندر نوازاں گا پاکستان بھی جمع ہوئے گا انڈیا بھی جمع ہوئے گا اللہ اکبر روس بھی جمع ہوئے گا امریکہ دے لوگ بھی جمع ہون گے اور پوری دنیا دے لوگ جمع ہون گے اور میں پوری کائنات دے اندر نوازاں گا اللہ کس انسان نو نوازو گے فرمایا انعام میں انہاں لوگاں تے کراں گا پہلے نمبر تے کیڑے فرمایا ما النبیین میں اپنے نبیوں تے انعام فرماواں گا اپنے نبیوں تے انعام فرماواں گا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین اللہ فرماندے نے دوجے نمبر تے میں سچے بندیاں تے انعام کراں گا میں سچیاں بندیاں تے انعام کراں گا اور میرے ویراں مقدراں والے لوگ تیری میری
اصل اندر جنوں دنیا دے معاملے چ نوازیا جاندا ہے، او جنوں دنیا دا وزیر اعظم نوازدا ہے او دے پیر زمین تے نہیں لگدے، جنوں علاقے دا ایم پی اے نوازدا ہے او دے پیر زمین تے نہیں لگدے، جنوں ایم این اے نوازدا ہے او دے پیر زمین تے نہیں لگدے۔ اس بندے دی عظمتاں دے کی کہنے ہون گے جدے تے انعام کرے گا تے آسمان والا خدا کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں اندر شامل فرمائے۔ شامل ہون دا فارمولا اللہ نے دسے ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْدَقُ، اللہ دے نبی فرماندے نے لکھ دیتا جاندا ہے صدیقین دے اندر، میرے ویرو اللہ جاندا ہے ایدی اندر اللہ اکبر ایسے لوگ نہیں کہہ سکتے۔ بندہ سوچدا ہے میں گناہگار، میں خطا کار، میں کیویں شامل ہوواں؟ اے ہر بندے واسطے اللہ دی طرفوں پیکج ہے، ہر انسان واسطے اللہ دی طرفوں آفر ہے، کیونکہ کچھ ایسیاں خوبیاں نے جیڑیاں اللہ نے صرف اپنے نبیاں نو انہاں خوبیاں دے نال نوازیا ہے۔ انسان اس مقام تے پہنچ نہیں سکدا، لیکن اللہ دے نبیاں تو بعد اندر اللہ نے ایسا فارمولا دسیا ہے، ایسا پیکج اپنے بندیاں نو دیتا ہے۔ اے میرے بندیو جے چاہندے ہو مینوں سانو نبیاں دا ساتھ مل جائے، اللہ جاندا میں ستو کی اگر وزٹ کر کے ویکھاں، خواہ کوئی وہابی ہووے یا حنفی ہووے، بچپن اندر ہے، لڑکپن اندر ہے، جوانی اندر ہے، بڑھاپے اندر ہے، نمازاں پڑھن والا ہے پھر بھی نہیں پڑھن والا پھر بھی، اگر سود کھان والا ہے پھر بھی نہیں کھان والا پھر بھی، اگر زندگی اندر گناہ ہی گناہ نے خطاواں ہی خطاواں نے تے پھر بھی، نیک عمال کرن والا ہے تے پھر بھی، انہوں پوچھئے نا کی چاہنا ہے؟ کہے گا حضرت جی میں اللہ تو دعا کرنا اللہ قیامت نو سرکار دا ساتھ نصیب فرما دوے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دے دل دی اسرا دے پھر ستو کی والے اللہ دے قرآن نے تے میرے نبی نے وضاحتاں فرمائیاں نے، اگر چاندی ہو انہاں نبیاں دا ساتھ فرمایا والصدیقین، فرمایا جڑے سچے لوگ نے انہاں تے اللہ دا انعام تے نبیاں دے نال نے، والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے جڑے شہداء نے انہاں تے بھی میرا انعام ہے، شہیداں تے بھی میرا انعام ہے، صالحین جڑے نیک لوگ نے انہاں تے بھی میرا انعام ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، جڑے سچے نے ویکھ لو میرے نبی نے وضاحتاں فرمائیاں نے، سچائی جڑی ہے انسان نو جنت دی طرف لے کے جاندی ہے، ہدایت دی طرف تے ہدایت جنت وال لے کے چلی جاندی ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ جھوٹا ہے تے او گمراہی دی طرف جاندا ہے، او اندھیریاں دی طرف جاندا ہے، او گمراہی دی طرف جاندا ہے، میں جے کیوں نہ کما او بندہ ضلالت دی طرف جاندا ہے، او دکھ دی طرف جاندا ہے، او پریشانی دی طرف جاندا ہے، او مصیبت دی طرف جاندا ہے، او غم دی طرف جاندا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے النار، تے او جڑی گمراہی اس بندے نو جہنم ول لے کے چلی جاندی ہے۔ تے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ہن اللہ دے نبی دی بات تو گل واضح ہوندی ہے، کامیابیاں کنا لوکاں واسطے نے جنہ لوکاں نے سچائی نو سینے نال لا لے آوے، جان جاندی ہے تے چلی جائے، کھان نو ٹکر لب گیا تے الحمدللہ، ایک ٹائم دا ملیا دوسرے دا نہیں ملیا تے الحمدللہ، لیکن جھوٹ نو نظر انداز کر چھڑیا ہے، سچائی نو سینے دے نال لا لیا ہے۔ اس بات دی طرف ہی تے اللہ دے قرآن نے اشارہ فرمایا، کامیابی سچائی اندر ہویا کر دی ہے۔ قرآن نے بھی آکھیا نا کل نفس ذائقۃ
ملائکۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ۔ اللہ نے پہلا اپنے بندیاں نو تھوڑا جہا ہلایا ہے، تھوڑا جہا کھچیا ہے، تھوڑا جہا ہلا کے آکھیا ہے ہر جاندار نے موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا پھر قیامت دا دن ہونا ہے جدو نیکیاں تے بدیاں تولیاں جانیاں نے، تے کامیابیاں کیڑے انسان واسطے نے، کامرانیاں کس شخص واسطے نے۔ اللہ فرماندے نے جدیاں نیکیاں والا پلڑا پارا ہو گیا، بدیاں والا ہولا ہوئے تے تیرا میرا سیم ہے نا، اسی تے کامیابی اس چیز نو سمجھنے ہاں، مکان بنا لیا تے میں سمجھنا کامیاب ہو گیا ماں، کوٹھی بنا لئیے اسی سمجھنے ہاں کامیاب ہو گیا، کار لے لئیے سمجھنے ہاں کامیاب ہو گیا، زمینہ خرید لئیاں نے، مجھاں ڈھنگر بنا لینے، وافی مقدار اندر مال جمع کر لیا ہے، اسی سوچنے ہاں ساڑی دی اندر کامیابی ہے۔ اے بد نصیبہ قرآن نے کسی انسان نو کامیاب آکھیا ہے، اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے، اللہ چاہے تے جتنا بھی چاہے مال عطا کر سکدا ہے، تے اللہ چاہے تے کسے نو ککھاں دیاں کلیاں نصیباں دی اندر کر دوے، لیکن انسان کامیاب کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا قیامت والے دن جہنم تو بچ گیا تے جنت دا وارث تے مہمان بن گیا ہے۔ تے جنت واسطے انسان دی زندگی دی اندر سچائی ضروری ہے۔ اگر اپنی زندگی دی اندر جھوٹ بول دے او نہ سمجھے کہ میں جنت دا وارث تے جنت دا مہمان بنا گا، او بندہ قطعاً نہ سمجھے کہ میں جنت دی اندر چلا جاواں گا۔ اس واسطے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، میں جڑی طرف تیری توجہ دلانا چاہنا وا، میں جس طرف تینوں لے جانا چاہنا، ساڈیاں زندگیاں دی اندر اللہ جاندا ہے جھوٹ بڑا چھل گیا ہے۔ جڑا ٹیلی فون ہے نا، انہیں تے ایک بیماری ہوئی ساڈے اندر پیدا کر چھڑی ہے، جھوٹ والی مثال لیا نہیں جانا، بندہ انتظار پہ کردا ہے گھر بیٹھے ہاں فون آ گیا ہے، اے بس میں تیرے کول ہوں، ویکھ میں بالکل ہی قریب آ گیا ہوں، اب میں دفتر پہنچ گیا ہوں، بیٹھا گھر اندر ہے۔ میرے ویرا ذرا غور کرنا، اللہ جاندا ہے استعمال فون دا کر حلال طریقے نال، جائز طریقے نال درست ہے، دے ذریعے جھوٹ نہ بولی، جھوٹ جیڑا جہنم دی اندر لے کے چلا جائے گا، اور جھوٹ اتنی بری لعنت جے، اتنی بری لعنت جے، اللہ جاندا زمانہ جاندا ہے، جیڑا قرآن پڑھیا تے وہ بھی جاندا ہے، جیڑا قرآن نہیں پڑھیا تے وہ بھی جاندا ہے کہ جیڑا منافق بندہ ہے انہوں آخرت اندر ٹوئی ہوئی کوئی نہیں، منافق بندے دی نجات ہے ہی کوئی نہیں۔ منافق بندے واسطے بڑیاں سزاواں نے، میں ایتھے انج کر کے مثال دیتا کرنا وا، ایک بندہ قتل کردا ہے، ایک بندے نو قتل کر دیندا ہے تے لوگ آندے نے یار انہیں بڑا ہی ظلم کیتا ہے، انہیں فلاں بندے نو قتل کر چڑھیا ہے، تے دوسری طرف ایک بندہ کسے نو ماردا ہے، او دے جسم دے اعضاء نو کٹ کے علیحدہ کر دیندا ہے، سر جیڑا بے علیحدہ کر چھڑے ہے، بازو جیڑے نے جسم تو جدا کر دیتے نے، نک جیڑا بے چہرے تو اتار دیتا ہے، ہونٹ جیڑے نے علیحدہ کر کے رکھ چھڑے نے، اسی یعنی یار فلاں بندے نے قتل کیتا تے بے دردی دی انتہائی کر چھڑی ہے۔ اے حالات منافق دے نے، ایک بندہ گناہگار ہے وہ جہنم دے اندر چلا گیا ہے، تے جیڑا بندہ منافق ہے جہنم دی سب تو نیچے والی تے اندر جائے گا۔ اللہ نو بڑا ہی برا لگدا ہے، اس واسطے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اے جڑی منافقت وے جھوٹے بندے دی علامت اللہ دے نبی نے دسیا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے آیت المنافق ثلاثہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے جدی
اندر آ 3 گناہ آ جامنا، جدی اندر آ 3 غلطیاں آ جامنا، میرے پیغمبر فرماندے نے منافق دیاں علامتاں نے، فرمایا اذا حدث کذبا، او جدوں بھی گل کردا تے جھوٹ ہی بولدا ہے، جدوں بھی گل کردا تے جھوٹ ہی بولیا کردا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے واذا وعدہ خلفا، جدوں وعدہ کردا تے وعدہ خلافی کردا ہے، وَإِذِ تُمِنَ خَانَا، او دے کول امانت رکھی جائے تے او دے اندر خیانت کردا ہے۔ اور ایک اور حدیث صحیح البخاری دی، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک او بندہ جڑا بندہ گل کردا تے جھوٹ بولدا ہے، دوسرے نمبر تے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے منافق دیاں 4 علامتاں نے، 4 علامتاں نے۔ ایک او علامت ہے گل کردا تے جھوٹ بولدا ہے، وعدہ خلافیاں کردا ہے، اگر او دے کول کوئی امانت رکھی جاندی ہے تے او دی اندر خیانت کردا ہے۔ تے چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے زبان تو جدوں بھی بولدا ہے بہوتا ہی گلاں کردا ہے، بہت ہی گلاں کردا ہے۔ ایدا کی معنی بنے گا؟ وق وق قدم قدم تے گالیاں دیندا ہے، گھر بچیاں نہ مسئلہ بنیا تے بالاں نو گالیاں، بیٹے نہ معاملہ بنیا تے پتر نو گالاں، کتے بیٹیاں نو گالاں، بیوی نال معاملہ بنیا تے اپنی بیوی نو گالاں، اگر جی اپنے بھائی نال معاملہ بنیا تے اونوں گالاں، گھروں باہر آ گیا ہے، باہر کسے بندے نال گل ہو گئی ہے تے اوتھے گالاں، مسجد اندر آ گیا ہے، مسجد دا بھی حیا نہیں، معاملہ بنیا تے اوتھے بھی گالاں، اپنے ڈیرے تے گیا ہے تے اوتھے بھی گالاں، اپنے کارخانے گیا ہے تے اوتھے بھی گالاں۔ آقا فرماندے نے جدی اندر ہے 4 گناہ آ جان گے او بندہ منافق ہوئے گا۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وا، انہاں اندر ایک او بندہ ہے جیڑا اپنی گل نہ جھوٹ بولیا کردا ہے، یارا ایدا تعلق زبان نال بڑا گہرا تعلق ہے، ایویں تے بھی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن۔ آقا فرماندے نے اے میرے پروانیو، جدو دن چڑھدا ہے نا پورے جسم دے جننے جوڑنے، پورے جسم دے جننے ادا نے، ایدا میں انج کر کے پنجابی چ ترجمہ کراں گل سمجھ اندر آ جائے۔ آقا فرماندے نے جڑے ہاتھ نے اے انج ہاتھ جوڑ دے نے زبان اگے، اکھاں بھی زبان دا ترلا لیندیاں نے، کان جڑے نے او بھی زبان دا ترلا لیندے نے، دل جیڑا بھی او بھی زبان دا ترلا لیندا ہے، پیر جڑے نے او بھی زبان دا ترلا لیندے نے۔ آقا فرماندے نے پورے دا پورا جسم جیڑا ہے زبان دا ترلا مار دے نے، اللہ دا واسطہ ہی ذرا ہوش انداری رہی، اللہ دا واسطہ ہی ذرا قابو انداری رہی، کیونکہ تیرا نکلیا بول میرے سر نو بھگتنا پہنا ہے، تیری زبان تو نکلیا بول مینوں کمبر نے بھگتنا پہنا ہے، تیری زبان تو نکلیا بول مینوں میرے قدماں نو بھگتنا پہنا ہے، اللہ دا واسطہ ہی ذرا ہوش نال بولی۔ یارا زبان ایسی ہے جدے بارے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اے دنیا جہان اندر زندگی گزارنے والو، اللہ اس زبان دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی زبان دیاں گارنٹیاں دے دیندا ہے، جیڑا بندہ اپنی زبان دی گارنٹی دیندا ہے، میں اللہ دا نبی اس انسان نو جنت دے ٹکٹ دا اعلان کرنا،
اج ساڈی زبان کنی کو قبضے دے اندر ہے۔ اللہ دی قسم کر بیوی نال معاملہ بن جائے اسی کدے غور نہیں کیتا کی کہہ رہے ہاں، بعد اندر سوچی دا یار کیڑے کیڑے الفاظ بولے نے۔ بھائی نال معاملہ بن جائے، باپ نال معاملہ بن جائے، ماں نال معاملہ بن جائے، جماعتی احباب نال معاملہ بن جائے، برادری دی اندر معاملہ بن جائے، اسی بعد اندر پچھتانے اسی زبان تو کی کہہ بیٹھے پھر زبان دے بولے بول اسی اکھاں نال معافیاں بھی منگنے اسی سزاواں بھی بھگتنے پریشانی دا سامنا بھی کرنے اور آمینہ دے لال علیہ السلام کولنا ایک بندہ آیا ہے، میرے پیغمبر دا صحابی آیا سمنن بات آئی یہ کر جاواں، اکھ لگا آقا جی حدیث ابو داؤد دے اندر ہے، آپ نو کہنے لگا سونے پیغمبر دی دسو تے صحیح نا، میں ایک عورت ویکھیے صدقہ خیرات بھی بڑا کر دیے، یعنی جڑا فرض صدقہ ہے او دے تو علاوہ زکات تو علاوہ ویسے بھی اللہ دی راہ اندر بڑائی مال خرچ کر دیے تے اللہ دے نبی دی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دیے، کی معنی بنے گا؟ فرض تے پڑھنے ہی پڑھنے نے، نال تہجد بھی ادا کر دیے، نال اشراق تے چاشت بھی پڑھ دیے، نال جڑے نے آبابیل تے جڑے نفل کیا جمدہ وہ بھی ادا کر دیے، یعنی کہ عام نفل ہی پڑھ دی رہی دیئے اور اللہ دے رستے اندر مال بھی بڑا خرچ کر دیئے، لیکن زبان دی اتنی سخت ہے او دے ہمسائے او دے زبان کو بڑے ہی دکھی نے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اس حدیث نو سن کے میں اپنے گریبان اندر جان کر کے ویکھاں، تسی اپنے گریبان اندر جان کر کے ویکھنا ہے اسی کنے کو لوکاں نو دکھی کیتا ہے، اسی کنے کو لوکاں نو پریشان کیتا ہے۔ اکھ لگا آقا علیہ السلام دی او دی زبان تو دے مسائے بڑے دکھی نے، بول دی حیا نہیں کر دی، او تو بالکل خیال نہیں کر دی۔ آقا فرماندے نے قال ارائیت النار، فرمایا اور جڑی جہنم دے اندر جائے گی تے اکھ لگا آقا ایک اور عورت بالکل مختصر جی نماز پڑھ دیے، کی معنی بنے گا؟ صرف فرضی نمازاں ادا کر دیے، فرض پڑھ دیے، نفل و نوافل کثرت نہیں پڑھ دی، نہ کدے تہجد اس نے ادا کی دیے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا کتے تیری میری زندگی اندر بھی انج نہ ہو جائے اسی قرآن بھی پڑھیے تھے او دا فائدہ نہ ہوئے، اسی روزے رکھیے تھے او دا فائدہ نہ ہوئے۔ آقا جی روزے بھی بڑے مختصر رکھ دیے، فرض ہی صرف روزے رکھ دیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی او دی زبان تو دے مسائے بڑے سکھی نے۔ آپ فرماندے نے قال ارائیت الجنہ، فرمایا عورت جنتی ہے۔ ہن میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ایک عورت دیاں نمازاں بھی زیادہ نے، او دے روزے بھی زیادہ نے، او دا صدقہ خیرات بھی زیادہ ہے، صرف ہے جڑی زبان دی توتی ہے اس طرح چل دی ہے، زبان دی توتی اس طرح چل دی ہے، لوکاں نو ذلیل کر کے رکھ دیندی ہے۔ میں ایک تیرے کولوں سوال کرنا چاہنا، میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا کیڑا انسان جن نے زبان دے ذریعے اپنے باپ نو کدے دکھی نہیں کیتا؟ کیڑا انسان ہے جن نے زبان دے ذریعے کدی اپنی ماں نو دکھی نہیں کیتا؟ کائنات اندر کیڑا انسان ہے جن نے اپنی زبان دے ذریعے اپنی بہن نو دکھی نہیں کیتا؟ کیڑا ایسا انسان ہے جن نے زبان دے ذریعے اپنے ہمسایاں نو دکھی نہیں کیتا؟ کیڑا ایسا انسان ہے جن نے اپنی زبان دے ذریعے اپنی برادری نو دکھی نہیں کیتا؟ اللہ جاندا کیڑا انسان کائنات اندر ہے جن نے اپنی زبان دے ذریعے اللہ دے ولیاں تے تانو تشریح نہیں کیتی، اللہ دے ولیاں تے تہمتاں نہیں لائیاں، اللہ دے ولیاں نو غلط نہیں آکھیا، اللہ دے دین والیاں تے تبرہ بازیاں نہیں کیتیاں۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا کسے مولوی دی گل نہیں، کسے علامہ دی بات نہیں، کسے جماعت دی بات نہیں میں کر رہا، میں
تے پوری کائنات دے سردار دی گل پیا کرنا وا ویکھ لے نمازاں وی پڑھ دی ہے ویکھ لے روزے بھی رکھ دی ہے ویکھ لے بیت اللہ دا حج بھی کر دی ہے دیکھ لے صدقہ خیرات بھی کر دی ہے لیکن زبان دی توتی انج چل دی ہے او دے تو دے مسائے دکھی نے اساں کیڑا مسلمان ہے جنوں دکھی نہیں کیتا اللہ میرے پیغمبر دی حدیث تیرے میرے سامنے میں تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیت اللہ دی چھت نو گرانا بہت بڑا گناہ ہے ویکھ لے بیت اللہ دی چھت گران آیا ابرہ کافر اللہ نے قرآن اتاریا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اللہ نے قرآن دے ذریعے دسے ہے دیکھ لے کافر دا برا ارادہ ہویا ہے میں انساناں تو نہیں ابابیلاں دے ذریعے انہاں نو تباہ کر کے رکھ چھڑے ہے انہاں دے منہ چو یا پنیاں چو گرن والیاں کنکریاں انہاں نو اللہ نے ایٹم بم بنا چھڑیا ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو بیت اللہ دی چھت نو کافر گرائے میرے اللہ نو پسند نہیں خود دیاں حفاظتاں کیتیاں نے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے بیت اللہ دی چھت نو گرا دیتا جائے او بھی اینا گناہ نہیں جنہ گناہ ہے کسے مسلمان دا دل دکھایا جائے کسے مسلمان دی دل اداری کی دی جائے اسی اسے زبان دے ذریعے اللہ جان دے خاندان اندر انتشار پا کے رکھ دینے امن تباہ کر کے رکھ دینے سچائی جدو زبان تے آئے گی او دو حقیقت گالے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا اس انسان اندر اللہ دی مدد ہوئے گی اس واسطے آمینہ دلال علیہ السلام نے اس طرف رغبت دلائی اس سچائی دی طرف سچ بولیا کرو سچ بولیا کرو جڑا جھوٹ وے جڑی زبان دے ذریعے جھوٹ بول دے ہو اے کتے جہنم دی اندر لے کے نہ چلی جائے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے آمینہ دلال علیہ السلام دا پروانہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا دی عادت ہوندی سونے پیغمبر علیہ السلام نا آپ نماز پڑھان دے فجر دی نماز پڑھان تو بعد اندر جو ساڑھی طرح متوجہ ہوندے سانو سوال کر دے پوچھ دے کسے نو کوئی خواب آیا ہے جے کسے نو اندھا دس دیں دے آقا دی تعبیر بیان کر دے آپ فرماندے نے ایک دن نا میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی عرض کر دے آپ فرماندے نے فقال من آرا منکم اللیلۃ رؤیا قال فإن رأى أحد كالسحاب فيقول ما شاء الله فسأل لنا يوما فقال هل رأى احد منکم رؤیا میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں اج رات نو میں خواب ویکھیا ہے اج رات میں خواب ویکھیا ہے جویں کئی بندے سیانے سمجھدار ہوندے نے اگر کسی اندر کمی ویکھن نہ یا کوئی معاملہ ویکھن پہلا پوچھدے نے نہ سمجھ اندر آئے پھر آپ بیان کردے نے میں دیکھیا ہے اے فلاں کم نال فلاں نقصان ہوندا میں پریکٹیکل طور تے کر کے دیکھیا سمجھان واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے اج رات میں خواب ویکھیا ہے صحابہ کردے نے آقا جی کی خواب ویکھیا جے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں جو ستا ہاں میرے کول دو بندے آئے نے ہے وہ فرشتے سن آقا خواب بیان کردے نے مینوں لے کے تے چلے جاندے نے میں جو دیکھنا میں ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے
ہے تے او دے کول ایک فرشتہ کھڑا ہے، او دے ہاتھ اندر ایک کنڈی نما جڑی ہے کنڈی نما چیز پکڑی ہوئی ہے، انج دیاں وراشاں تے پاندا ہے، انج کڑدا دیاں کناں تک کٹ دیندا ہے، ادھروں نکالدا ہے، پھر انج دوسری سائڈ تو کٹنا شروع کر دیندا ہے، جدوں دوسری سائڈ کٹدا ہے اونی دیر نوں پچھلی جڑی ہے درست ہو جاندی ہے۔ میں پوچھیا کون ہے کیڑا بد نصیب اینوں سزا پہ ملدی ہے اور ملن دی مین وجہ تیری سن کی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں آکھیا گیا دسیا گیا اے او بد نصیب بندہ ہے جڑا دنیا دے اندر جھوٹ بولیا کردا سی، جڑا دنیا دے اندر جھوٹیاں گلاں کیتا کردا سی، جڑا دنیا دے اندر جھوٹ نو مسجن کر کے بیان کردا سی۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ایدے اندر پورا جہان ہے، بھاویں کوئی حافظ ہے بھاویں قاری ہے عالم محدث ہے مفتی ہے شیخ ہے، اگر کوئی جھوٹا مسئلہ بیان کرے او دی بھی ہے صدا ہے، اگر جھوٹ بولے تے او دی بھی ہے صدا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو دسیا ہے، صحابہ دے اندر ایک دہشت پھیل جاندی ہے کہ جھوٹ بولنا اتنا گناہ ہے، اے صدا جڑی ہے صحابہ کردے نے عالم برزخ دے اندر ہے، مرن تو بعد اندر اے انسان دی صدا شروع ہو جاندی ہے، باقی صداواں تے اللہ دی عدالت دے اندر میدان محشر دے موقع تے ہون گیاں۔ ایک دن نہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں میں تانوں دو وڈیاں گناہاں دے بارے نہ دساں، بڑے گناہ نہ دساں کیڑے نے، بڑے گناہ کیڑے نے میرا دل کردا تانوں دساں۔ صحابہ کردے نے آقا جی کیڑے گناہ نے؟ آپ فرماندے نے قال الاشراک باللہ، قال الاشراک باللہ، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دی ذات نہ شرک کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، شرک کرنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن نے بھی آکھیا مشرک بندہ بڑے ہی اللہ نو برا لگدا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ فرماندے نے مشرک انہاں برا لگدا ہے، میں مشرک واسطے جنت نو حرام کر چھڑیا ہے۔ فرمایا قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، جویں میرے اللہ دے نبی نے مشرک دے بارے دسیا ہے ایویں فرمایا نا فرمان اولاد متعلقہ، جڑے لوگ اپنے باپ دیاں خدمتاں نہیں کردے، جڑے لوگ اپنی ماں دی تابعداری نہیں کردے، گسایا تے ماں نو چڑک دیتا ہے، گسایا تے باپ نو چڑک دیتا ہے، کدے انہاں دا خیال نہیں کیتا، جویں دل آیا انہاں نو گلاں باتاں کر چھڑیاں نے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو کبیرہ گناہ جو گناہ ہے تے پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَكَانَ مُتَّقِئًا فَقَالَ لَأَقُولُ قَوْلَ الزُّورِ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او بندہ جڑا اللہ دی قسم اٹھاندا ہے، جھوٹی اللہ دی قسم اٹھاندا ہے، قسم اٹھا کے تے اپنا مال فروخت کردا ہے، جڑا جھوٹا انسان ہے او بھی بندہ اللہ نو بڑا ہی برا لگدا ہے۔ تے میرے پیغمبر بار بار کہی جا رہے نے ادلت شہادت الزوری، ادلت شہادت الزوری بشرک باللہ، بشرک باللہ، بار بار کہی جا رہے نے جھوٹا بندہ اللہ نو بڑا ہی برا لگدا ہے، مشرک بندہ اللہ نو بڑا ہی برا لگدا ہے، بار بار میرے آقا کہی جا رہے نے، بار بار میرے پیغمبر اعلان کر دے جا رہے نے۔ صحابہ آندے نے ساڈے دل اندر اتنا ڈر پیدا ہویا، اسی سوچیے کاش ساڈے پیغمبر ہن بس کر دینا نہ بار بار ہے بات آکھن، یارا ویکھ لے اس حدیث تو بات واضح ہوندی ہے شرک اندر تے جھوٹ اندر فرق کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے بار بار آکھیا ہے ادلت الشہادہ، جھوٹیاں شہادتاں دین والا، جھوٹ بولن والا، بشرکی شرک کرن والا، یعنی شرک تے جھوٹے بندے نو برابر بیان فرمایا ہے
جنوں اج اسی عام تے معمولی سمجھنے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اے جھوٹ اتنا برا اللہ جاندا گناہ ہے انہاں نال کر بھی اجڑ جاندے نے اگر ویکھنا ہی تے میرے پیغمبر دی زندگی ویکھ لے میرے پیغمبر نو کنا دکھ پہنچیا جدوں میری امی عائشہ تے جھوٹا تہمت والا الزام لگا ہے اج اسی تے کدے سوچیا نہیں جدے تے دل کیتا تہمتاں لا چھڑیاں نہ ساڈیاں زباناں تو مولوی بچے نے نہ ساڈیاں زباناں تو والدین بچے نے نہ ساڈیاں زباناں تو نیک اولیاء کرام بچے نے اپنی عقل دے ذریعے اپنی سوچ دے ذریعے جدے تے دل کیتا تے جنوں مرضی جو مرضی کہہ چھڑے ہے اللہ جاندا کئیاں جگہ تے ہسدے وسدے کر اجڑ دے نظر آئے نے ماڑی جی کسے شیطانی لائیے اے فلانے اندر تے فلاں عیب ہے اسے گل تے معاملہ بڑھیا میں ایک ساتھی نے بات سنائی ایک لڑکا نے ایک لڑکی دا نمبر او دے کول آ گیا بار بار انہوں کالاں کرے لیکن وہ بچی دیندار نے کہہ سی انہیں نہ بالکل انہوں کسی قسم دا جواب نہ دیتا حتیٰ کہ آکھیا بھائی میں ایسی عورت نہیں میں تیرے کو معذرت چھانی میرا تیرے کو نمبر گیا میرے نمبر تے کال نہ کری اللہ اکبر بار بار انہیں مجبور کیتا لیکن بچی نے دے نال کوئی بات نہ کیتی ایک دن اچانک موبائل او دی سس دے کول آ گیا او دے تے کالاں آئیاں نے فون کیتا فون جدو کیتا تے اگوں لڑکا بولے ہے انہیں جڑی بات او دی بدے دی جڑی اس بیٹی دی جڑی سس وے ویسے ہی اس اپنی نوں نوں چنگیا نہیں سی سمجھدی انہیں کوئی سوال نہ کیتا کسی قسم دا کوئی تحقیق نہ کیتی انہوں دے پرانوں بلایا جذباتی قسم دا داویر ہے جان دیو نہ ہر انسان دے اندر خیرات ہے انہیں کیا ویکھ لے نمبر تو کالاں آندیاں نے لیکن اس نمبر دے ویکھیاں نے 50 100 کالاں آندیاں ایک دن تعلق ہوئے گا تے کالاں آندیاں نے لہذا اگے کال کیتی ہے تے لڑکا کوئی اجنبی بولدا ہے جڑا بڑا ہے بڑا جشیلا تے جوش دے اندر آ کے انہیں آندیاں سیاری اپنی بہن نو قتل کرن لگا ہے آندی ہے ویرا میری پہلا گل سن لے انہیں کوئی بات نہ سنی قتل کر چھڑیا آندا ہن میں اس منڈے دی تلاش کراں جس منڈے نے میری ہمشیرہ نو قتل کروایا تے رابطہ کیتا ہے جدوں دے نال رابطہ ہویا کہندا یار تہاڈی ہمشیرہ اندر عیب کوئی نہیں تہاڈی ہمشیرہ اندر کسے قسم دا معاملہ کوئی نہیں سی میں انہوں بڑا مجبور کیتا لیکن وہ استقامت تے قائم رہی رب تو ڈر دی رہی ہے میرے ویرا ویکھ لے ماڑی جی شیطانی نال کر اجڑ گیا دنیا تو عورت چلی گئی اس بندے نو بھی لڑکے نو بھی قتل کر دیتا گیا اب تیری زبان دی بول دی تو دی سوچیا کر کسے دی عزت واسطے بدنامی دا سبب نہ بن جائے ہاں کسی اندر عیب ویکھنا ہے انہوں سمجھا دی انہوں دس کتے اپنے کولوں جھوٹی گل میرے نبی نے آکھیا جہنم اندر لے کے جائے گی اور اگر اگلے دا جھوٹ بول کے کر وسائے گا برباد کرے گا یا کسی دی زندگی نو برباد کرے گا آدھی جہنم دا بالن بن جائے گا قرآن نے بھی یہی آکھیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایوہ الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ایمان والے ہو گل سچی کریا کرو گل سچی کرو گے فائدہ کی ہوئے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ فرماتے ہیں میں تواڈے اعمال بھی درست کر دیاں گا میں تانوں معاف کر دیاں گا آخری حدیث سناواں تے گل مکدی مکاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرماندے نے تین قسم دے ایسے لوگ ہون گے تین قسم دے ایسے بد نصیب ہون گے ان اللہ ینظر اللہ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم اللہ دے نبی فرماندے نے ایسے بد نصیب ہون گے جنہاں ول قیامت والے دن اللہ رحمت دی نظر نال انہاں ول دیکھن گے نہیں انہاں نال کلام کرن گے نہیں
نہیں، انہاں نال بات کرنگے نہیں، انہاں تے رحمت کرنگے نہیں۔ او کیڑے تین قسم دے بد نصیب لوگ نے؟ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے انہاں بد نصیباں دے اندر ایک او بد نصیب بندہ ہوئے گا جیڑا بول دے اپنی زبان تو جھوٹ بول دے، تے جیڑا کسے امام نہ تعلق بنام دے، اگر او دے کولوں کوئی دنیا دا فائدہ ہوئے گا تے او دے نال بڑا سیٹ رہے گا، نہیں تے او دے واسطے بدنامی دا سبب بن جائے گا۔ جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں تیناں بندیاں دے وچ ایک بد نصیب او بندہ ہے جیڑا اپنا مال بیچ دے تے آکھدا ہے وے اللہ دی قسم اس میرے مال دا مثال دے طور تے مجھ وے، آکھدا اس مجھ دا ریٹ جیڑا 1.5 لاکھ لگا ہے لیکن اے ریٹ لگا کوئی نہیں، تے آکھدا میں جان کے نہیں بیچیا لہذا مجھے دے تو زیادہ پیسے مل جان۔ اور دوسرا ہی دا معنی جو محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ جدوں بھی گل کردا ہے اپنی زبان تو جھوٹ بول دے۔ میرے ویرا اللہ جاندا میں ویکھیا ہی انج خاندان دے سارے پورا خاندان بھی نہ ہوئے، انج باپ تے ماں بیٹھے ہوں نا، 5 یا 6 بھائیاں 2-3 بہناں نے، انج ساری گھر دی فیملی بیٹھی ہوئے، انہاں دے وچوں ایک بچے نو باپ آکھے جا میں تیرے وال ویکھنا نہیں، جا میں تیرے نال کلام نہیں کرنی، اللہ دی قسم او بچہ سمجھے گا میرے واسطے تے مرن مقام ہے۔ میرے ویراں نو باپ نظر رحمت دی نگاہ نال یعنی سینے نال لگائے، شفقت دی نگاہ نال ویکھے، محبت دی نگاہ نال دیکھے، تے میرے بہن بھائیاں اندر مینوں ابو کہہ رہے نے میں تو اتنا برا ہے میں تینوں ویکھنا پسند ہی نہیں کردا، میں تیرے نال گل کرنا پسند نہیں کردا۔ میرے ویر اگر اے ہی بندہ پورے پنڈ اندر نکل جائے کہ پنڈ دا چودھری آکھے تو اتنا گندا انسان ہے اسی تیرے نال گل کرنا نہیں چاہندے، اسی تیری بات سننا نہیں چاہندے، اور میں کہنا پورے علاقے جو ہوئے یا ایک ضلع اندر یا تحصیل اندر ہوئے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا او دے واسطے تے مرن مقام ہے، تے جدوں گل قیامت دا دن ہونا ہے وہ پاکستان نہیں برادری خاندان نہیں پوری کائنات جدوں دی بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ نے سارے اللہ دی عدالت جمع ہوئے تے اللہ نے آکھیا اللہ ینظر اللہ میں دے ول ویکھنا ہی نہیں، میں دے ول رحمت دی نظر کرنی نہیں، میں انہوں معاف کرنا ہی نہیں۔ اس بندے دی بد نصیبی کس قدر ہوئے گی، کس قدر زمانے کس قدر لوگاں دے سامنے تباہ ہو جائے گا، اور کیڑا بد نصیب ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جھوٹا بندہ ہوئے گا، اس واسطے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اتنا برا انسان جھوٹا رب نو لگدا ہے قیامت والے دن اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ رحمت دی نظر نال نہیں دیکھن گے۔ آؤ زندگی دا علم نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے، اپنی زبان اندر سچائی پیدا کریے، اپنی زبان تو جھوٹ جیڑا ختم کر دئیے، کیونکہ 100 جھوٹ بولو تے جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہے، سچ بولو وقتی طور تے غصہ ہے بعد اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی